اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں بخیریت ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ایک خوبصورت چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ششم، ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، اس کا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 2۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی اولاد مبارکہ۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمارے پیارے عزیز طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارکہ بیٹوں اور بیٹیوں سے متعارف ہو سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے صاحبزادوں اور صاحبزادیوں کے ساتھ محبت و شفقت کو جان سکیں، بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اسلام کے لیے خدمات کا جائزہ لے سکیں، بنات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، عبادت و ریاضت اور گھریلو زندگی کے روشن پہلوؤں سے آگاہ ہو سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی سیرت و کردار سے آگاہ ہو کر اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ پڑھتے ہیں تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کو 3 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی صاحبزادیوں یعنی بیٹیوں کے نام ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کے صاحبزادوں یعنی کہ بیٹوں کے نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کے صاحبزادے، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کے تینوں صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے تھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت سے 11 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کی عمر میں ہی وفات پا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کی کنیت ابو القاسم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت نبوی کے بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تقریباً 1.5 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سن 8 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے۔ آپ تقریباً 16 سے 18 ماہ زندہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم بہت غمگین تھے، مبارک آنکھوں سے اشک جاری تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم فرما رہے تھے کہ دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اب پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی صاحبزادیوں کے بارے میں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کی بیٹیوں میں سے سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ولادت بعثت سے 10 سال قبل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پرورش حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زیر سایہ ہوئی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے لیے بہت مشکلات برداشت کی اور ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر مدینے کی طرف ہجرت کی۔ سفر ہجرت کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے نیزے سے زخمی ہوئی تھی، جو کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سبب بنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 8 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین بقیع غرقد میں ہوئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت نبوی سے تقریباً 7 سال قبل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 برس چھوٹی تھیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے 5ویں سال اپنے شوہر کے ہمراہ پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حبشہ میں قیام کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عبداللہ عطا فرمایا۔ سن 2 ہجری میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئیں اور اسی بیماری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیع غرقد میں دفن ہوئیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمگین رہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا صدمہ تھا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ان کا جو رشتہ تھا اب نہیں رہا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ اسی نسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیع غرقد میں دفن ہوئیں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی سے 5 برس قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھیں اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بہت لاڈلی بیٹی تھیں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے چچا زاد اور جانثار صحابی تھے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار کہلائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر و تنگ دستی کی حالت کے باوجود صبر و استقامت کا پیکر تھیں، کثرت سے عبادت کرتیں اور حسن سلوک کا مظاہرہ کرتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 11 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔